بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یملک الذین یدعون من دونہ الشفاعۃ، اور نہیں اختیار رکھتے جنہیں یہ اللہ کے سوا پوجتے ہیں شفاعت الا من شاہد بالحق، شفاعت کا حق انہیں ہے جو حق کی گواہی دیں، وہم یعلمون، اور اس کو جانتے بھی ہوں۔ سورہ زخرف کی آیت نمبر 86 سے 99 تک آیات آج زیر مطالعہ ہیں، اور یہ سورہ زخرف آج انشاءاللہ تعالی مکمل ہو جائے گی۔ اس آیہ کریمہ میں جو پہلی آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ مشرکین جن کی عبادت کرتے ہیں وہ بت ہوں یا ان کے علاوہ کوئی مخلوق ہوں، نہ بالخصوص بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے۔ شفاعت سفارش کو کہتے ہیں کہ کسی مجرم کی سفارش کر کے اس کو بری کروایا جائے، اس کی نجات کا بندوبست کیا جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو سفارش ہوگی اس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو عربی میں شفاعت کہتے ہیں۔ مشرکین کا یہ نظریہ تھا کہ یہ بتوں کی جو ہم عبادت کرتے ہیں اس لالچ سے کرتے ہیں کہ یہ سفارش کر کے اللہ کی بارگاہ سے ہمیں بخشوا لیں۔ یہ نظریہ ان کا سراسر غلط تھا۔ پہلے نمبر پہ بات یہ ہے جو ارشاد فرمایا گیا یہ کہ جو بت ہیں وہ تو بے جان ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں سفارش کیا ہوتی ہے۔ ان کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا یہ بہت غلط ہے۔ اللہ پاک نے اس کی نفی فرما دی کہ وہ سفارش کا اختیار نہیں رکھتے۔ سفارش کا اختیار کنہیں دیا جائے گا؟ یہ اختیار بھی کسی کا اپنا ذاتی نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی جس کو اذن دے گا۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی بارگاہ میں سفارش کر سکے مگر اس کی اجازت سے؟ تو یہ اذن ان کو دیا جائے گا جیسے کہ آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا الا من شاہد بالحق، ہاں مگر ان کو یہ اختیار دیا جائے گا اللہ پاک کی طرف سے جو حق کی گواہی دینے والے، جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو مانتے ہیں اور اسلام کی گواہی دینے والے ہیں، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ حق کو حق جانتے بھی ہوں، تو ان کو یہ سفارش کا، یہ شفاعت کا حق دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں شفاعت کے بارے میں آتا ہے کہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سارے لوگ
میدان میں، میدان حشر میں جمع ہوں گے، اور صبا نیزے پہ سورج ہوگا۔ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہمارا حساب کتاب جلدی شروع ہو جائے، یعنی تنگی محسوس کر رہے ہوں گے، اور سارے مل کر حضرت اعظم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ آپ ابو البشر ہیں، سارے انسانوں کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کیجیے۔ تو حضرت اعظم علیہ السلام ارشاد فرمائیں گے کہ آج اللہ تبارک و تعالی جتنے غصے میں ہے، پہلے کبھی نہیں تھا اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ اذهبوا الی غیری، میری ہمت نہیں پڑ رہی، کسی اور کے پاس چلے جاؤ۔ اذهبوا الی نوح، نوح کے پاس چلے جاؤ۔ قصہ مختصر۔ اسی طرح ہر نبی اگلے نبی کے پاس بھیجے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ لوگ سارے شفاعت کے لیے چکر لگائیں گے کہ کوئی شفاعت کا دروازہ کھولنے والا ہو۔ اس میں سارے لوگ ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، ہر نبی کی امت۔ یہ جو ڈائریکٹ والا یہ مسئلہ ہے، یہ پھر کدھر گیا؟ ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو، ڈائریکٹ اللہ سے مانگو، ڈائریکٹ اللہ سے ڈائریکٹ، یہ کدھر گیا؟ یہ حدیث بخاری پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ڈائریکٹ والا معاملہ یہاں کا، نبیوں کے پاس جا رہے ہیں کہ ساری ہماری شفاعت کر دو، وہ کہتے ہیں میں نہیں جا سکتا، اگلے کے پاس۔ حدیث پاک نے جو نظریہ دیا ہے نا، وہ وسیلے کا دیا ہے۔ اب شفاعت کا دروازہ بھی کھلے گا تو یہ وسیلے سے کھلے گا نا۔ ہر بندہ جو ہے نا، یہ الحمدللہ اہل سنت کا جو عقیدہ ہے وہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن اور حدیث کا دیا ہوا عقیدہ۔ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے تو وہ کہیں گے میں آپ کو ایسی ذات کے پاس لے چلتا ہوں جو یہ کام کر دیں گے۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ لے کے جائیں گے تو حضور یہ نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، حضور فرمائیں گے انا لہا، ہاں میں اسی لیے ہوں۔ آپ نبی کریم، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام بھی پھر سیدھا اللہ کی بارگاہ میں جا کے بات نہیں کریں گے، حضور سجدے میں پڑ جائیں گے، لمبا سجدہ فرمائیں گے حضور، سجدے میں ہی حضور ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امر ہوگا کہ ارفع راسک یا محمد، اے میرے محبوب اپنا سر اٹھائیے، واسأل توتا، آپ سوال کریں آپ کو دیا جائے گا، آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت مانی جائے گی۔ اب دروازہ کھل جائے گا شفاعت کا، اب حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ پھر جن کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا پسند کرے گا، یہاں تک کہ جو نیک حافظ قرآن ہوں گے، جو نیک عالم دین ہوں گے، وہ اپنے خاندان کی شفاعت کریں گے۔ جو بچہ معصومی بچپن کی حالت میں دنیا سے چلا گیا ہوگا، وہ اپنے ماں باپ کی شفاعت کرے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ جن کو اللہ پاک حق دے گا، اور حق کافروں کا نہیں دے، کافروں کو نہیں دے گا، شفاعت کا حق کافروں کو اللہ پاک نہیں دے گا، اہل ایمان کو جو حق کی گواہی دینے والے ہیں ان کو شفاعت کا حق، اور حق ان کے لیے شفاعت جن کی کرنی ہے ان کا بھی تو دیکھنا ہے نا کہ وہ کیسے ہیں۔ جن کی شفاعت کی جائے گی وہ بھی وہ ہوں گے جو حالت ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے۔ حالت ایمان میں جو کفر پر مرا اس کی شفاعت نہیں ہو، کافر کی شفاعت صرف مسلمان کی ہوگی، کافر کی شفاعت نہیں ہوگی۔ اور کلمہ گو جو ہیں ان میں بھی وہ اس کی شفاعت ہوگی جو مرتے وقت مسلمان تھا۔ بہت سارے ایسے اعمال ہیں برے جن کے بارے میں حدیث پاک میں خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے ان کا خاتمہ ایمان پر نہ ہو، جن میں سے ایک شراب کا عادی۔ شراب کا عادی جو ہے وہ توبہ کیے بغیر مر گیا، سود کا عادی جو ہے وہ توبہ کیے بغیر مر گیا،
تو امکان ظاہر کیا گیا ہے کہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہ، مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا تو خاتمہ ایمان پر، دل جو ہے نا وہ تصدیق کر رہا ہوگا کہ اسلام سچا مذہب ہے۔ ہاں جی، ورنہ واقعات ایسے آتے ہیں کہ اللہ تبارک و شیطان بھی جو ہے نا جی، اس وقت شیطان کی بھی پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ ایمان پر نہ جائے، بے ایمان ہو کے مرے، شیطان کی بھی پوری۔ لیکن جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق محبت کا اور پھر فرما برداری کا ہوگا، اس کو کلمہ نصیب ہوگا۔ تو اللہ کرے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اس قابل ہو جائے، اس طرح دنیا سے جائے کہ شفاعت کا حقدار ہو۔ تو ارشاد فرمایا والا ان سالتہم من خلقہم، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا، لا یقولن اللہ، وہ کہیں گے اللہ نے پیدا کیا، فانا یؤفکون، تو وہ پھر کدھر بھٹکے جا رہے ہیں۔ جب ان کو پتہ ہے، اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، تو پھر عبادت کے لائق بھی تو اللہ ہی ہے، تو پھر اللہ کی عبادت چھوڑ کے کس طرف جا رہے ہیں۔ وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اور قسم ہے میرے رسول کی اس قول کی کہ اے میرے رب یہ لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ مولا کریم یہ لوگ ایمان نہیں لائے، تو اس بات کی اللہ پاک قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے اپنے محبوب کی اس قول کی قسم، میرے حبیب کی اس بات کی قسم جو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ یہ جہاں حضور کی شفاعت کا ذکر آتا ہے، یہاں حضور کی شکایت کا ذکر بھی آتا ہے۔ جہاں حضور شکایت کر رہے ہیں کہ یا اللہ یہ ایمان نہیں لائے، اور ایک آیت میں جو 19ویں پارے میں ایک آیت ہے، اللہ پاک نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یا رب، اے میرے پروردگار یہ جو میری قوم ہے اس نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ یہ حضور کی اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا۔ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اللہ پاک معاف کرے کہ مجھے صحیح شاید الفاظ نہیں پڑھنے آئے، میرے ذہن سے نکل گئی آیت کریمہ، تو اگر کوئی غلطی ہوئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ حضور یہ عرض کریں گے کہ مولا کریم میری اس قوم نے، میرے ان مسلمانوں نے، میری اس جماعت نے، آج تو یہی صورت چل رہی ہے نا، صورت حال چل رہی ہے نا، اب قرآن کے مطابق پورا کب عمل ہو رہا ہے؟ قانون ہمارا کافروں کا بنایا ہوا، سارے نظام ہی ہمارا الٹے، تو چند احکام کے علاوہ باقی تو چھوڑے ہی ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ تو جب یہ حضور فرما دیں گے کہ شفاعت بھی فرمائیں گے، اور شکایت کی بات بھی ہو رہی ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا ان لوگوں نے، تو یہاں حضور اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ مولا کریم یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے فاصفح عنہم، محبوب ان سے رخ انور پھیر لیجیے، وقل سلام، اور آپ فرمائیں سلام، فسوف یعلمون، ان قریب یہ لوگ جان لیں گے۔ محبوب اب ان سے آپ تعلقات منقطع کر لیں، کفار کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آپ نے سمجھانے کی حد کر دی، ان کو سمجھ نہیں آئی، تو اب آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ان سے رخ انور پھیر لیجیے اور کہیں کہ سلام، یعنی یہ سلام جو ہے نا یہ تعلق منقطع کرنے کا اعلان ہوتا ہے، بھائی ساڈے اللہ تعالیٰ سلام بابا، اسی ساڈا کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ اللہ پاک فرما رہا ہے کہ ان قریب جو تیری بات میرے محبوب نہیں مان رہے، ان قریب ان کو پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے اپنا کتنا نقصان کر لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں زندگی میں بھی اسلام پر رکھے،
اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر۔ صلاۃ والسلام۔